پیارے بچوں، ایک دفعہ کی بات ہے کہ ایک جنگل میں ایک غار میں اپنی ماں کے ساتھ ایک پیارا سا ہاتھی رہا کرتا تھا۔ ہاتھی کی ماں اسے روز جگاتی صبح صبح، لیکن ہاتھی اٹھنے میں تھوڑی ٹینشن کرتا تھا۔ اس کی ماں کہتی کہ اٹھو، جاؤ کھانا یا لکڑیاں لے آؤ جنگل سے۔ پھر ہاتھی کا بچہ اٹھ جاتا اور اپنی ماں سے کہتا کہ جی ماں، میں ابھی جا کر لکڑیاں لے آتا ہوں یا کھانا لے آتا ہوں، اور وہ خوشی خوشی جنگل کی طرف چلا جاتا۔ ایک دن اس کی ماں نے جگایا اور کہا کہ جاؤ لکڑیاں لے آؤ، اور وہ اٹھا اور جنگل کی طرف چلا گیا۔ جنگل میں جا کر وہ لکڑیاں کاٹنے لگا۔ لکڑیاں کاٹ لیں تو اس کے بعد اس کو لگا کہ جنگل میں اچانک ہی طوفان آ گیا ہے، کیونکہ بہت تیز ہوائیں چلنا شروع ہو گئی تھیں اور بہت ہی عجیب سا موسم ہو گیا تھا۔ اتنا خطرناک موسم تو پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ ہاتھی کا بچہ تھوڑا سا ڈر گیا، لیکن اس نے سوچا کہ کچھ بھی ہو اس نے ہمت نہیں ہارنی اور وہ گھر کی طرف ضرور جائے گا۔ لکڑیاں لینے کے بعد وہ گھر کی طرف چل پڑا اور ہوائیں بہت ہی زیادہ تیز تھیں، اور وہ لکڑیاں لے کر گھر آیا تو اس کی ماں نے کہا شکر ہے تم آ گئے، کیونکہ آج تو بہت ہی تیز ہوائیں چل رہی ہیں۔ اتنی تیز ہوائیں تو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی، آج تو بہت ہی عجیب سا موسم ہے۔ ہاتھی کے بچے نے کہا کہ ماں، میں بھی ڈر گیا تھا، میں نے بھی ایسا موسم آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، لگتا ہے کہ بہت ہی بڑا طوفان آئے گا۔ اسی طرح ایک گھونسلے میں ایک چڑیا اپنے دو پیارے پیارے سے بچوں کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ اس کے بچے دونوں بہت ہی چھوٹے سے تھے۔ وہ گھونسلے میں سو رہے تھے کہ چڑیا نے آ کر ان کو کہا کہ اٹھو پیارے بچوں، صبح ہو گئی ہے۔ اس کے بچے اٹھ کے بیٹھ گئے۔ چڑیا نے کہا کہ میں اسی لیے ابھی تک نہیں گئی کہ میں نے تمہیں اٹھانا تھا اور بتانا تھا کہ میں تمہارے لیے دانہ لینے جا رہی ہوں، لیکن تم میرے آنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا اور دروازہ اندر سے بند کر لینا۔ اور پھر وہ چڑیا چلی گئی۔ لیکن جیسے ہی چڑیا جنگل میں گئی تو اس کو پتہ چلا کہ آج تو بہت ہی تیز طوفان آ رہا ہے اور بہت ہی تیز ہوائیں چل رہی ہیں۔ وہ جلدی سے دانہ لے کر اپنے گھر آئی اور کہا کہ پیارے بچوں، باہر تو بہت ہی زیادہ تیز ہوائیں ہیں، میں ڈر گئی تھی، میں نے سوچا میرے بچے بھی ڈر رہے ہوں گے، مجھے جلدی جلدی اپنے گھر آنا چاہیے، اور میں دانہ لے کر گھر آ گئی ہوں، اٹھو اور دانہ کھا لو، تمہیں بھوک لگی ہوگی۔ بچوں نے کہا ماں، ہمیں بھوک لگی تھی۔ اور پھر رات ہو گئی اور رات کو اتنی تیز طوفان اور بارش آئی اور بادل اتنے تیز گرج رہے تھے کہ وہ بچے ڈر گئے، اور انہوں نے کہا کہ ماں، ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ڈر تو چڑیا بھی گئی تھی، لیکن اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں میرے بچوں، ابھی یہ طوفان رک جائے گا، کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن بارش بہت تیز تھی۔ اتنی تیز بارش میں اچانک ہی چڑیا کا گھونسلہ ٹوٹ گیا اور ٹوٹ کر نیچے گر گیا، کیونکہ اس کا گھونسلہ پکا نہیں تھا۔ جیسے ہی گھونسلہ نیچے گرا، چڑیا اپنے بچوں کو لے کر باہر اڑ گئی۔ وہ بالکل بھی اپنے بچوں کو محفوظ رکھتی تھی اور اس نے اپنے بچوں کو کوئی نقصان نہیں ہونے دیا، اور وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، ان کو چوٹ تو نہیں آئی، لیکن اس کا گھر ٹوٹ گیا۔ چڑیا بہت رو رہی تھی۔ چڑیا نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا، اب اتنی تیز بارش میں اپنے بچوں کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ لیکن پھر وہ اپنے بچوں کو لے کر اسی تیز بارش میں اڑنے لگی تاکہ کوئی اچھی سی جگہ تلاش کر سکے۔ اڑتے اڑتے وہ ہر طرف دیکھ رہی تھی کہ اس کو کون سی ایسی جگہ ملے جہاں وہ اپنے بچوں کو لے کر محفوظ ہو۔ اچانک ایک پل کے نیچے اس کو ایک ایسی جگہ نظر آئی جہاں وہ اپنے بچوں کو لے کر بیٹھ سکتی تھی اور بارش ہونے تک رات گزار سکتی تھی، اور وہ لے کر اپنے بچوں کو اس پل کے نیچے آ گئی۔ بارش ابھی بھی بہت تیز تھی، لیکن یہاں تھوڑا سکون تھا۔ وہ اپنے بچوں کو لے کر اس پل کے نیچے بیٹھ گئی، اور اس کے بچوں کو نیند آ رہی تھی کیونکہ رات تو بہت ہو گئی تھی، اور اس کے بچے وہاں پر سو گئے۔ چڑیا پہرا دینے لگی تاکہ کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ اگلی صبح واقعی میں بارش رک گئی تھی، کیونکہ پوری رات بارش بہت تیز برسی تھی۔ صبح ہونے پر اس نے دیکھا کہ بارش رک گئی ہے۔ اس نے اپنے بچوں کو جگایا اور کہا اٹھو بیٹا، بارش رک گئی ہے، دیکھو تو، شکر ہو گیا۔ بچے بھی اٹھے اور خوش ہو گئے۔ رات کو بچے بہت ڈر گئے تھے۔ چڑیا نے کہا اچھا اب تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتی ہوں، کیونکہ تمہیں بھوک لگی ہوگی۔
بچے وہاں بیٹھ گئے۔ چڑیا جیسے ہی جنگل میں پہنچی، اچانک ایک دم سے پھر طوفان آ گیا اور بارش شروع ہو گئی۔ یہ تو بالکل بھی نہیں سوچا تھا چڑیا نے کہ پھر ایسی ہی بارش شروع ہو جائے گی۔ چڑیا بھیگ گئی اور اس کو اڑنے میں بہت ہی مسئلہ ہو رہا تھا کیونکہ وہ بہت گیلی ہو گئی تھی۔ اچانک چڑیا کسی چیز سے ٹکرائی اور نیچے گر گئی اور گرتے ہی چڑیا مر گئی۔ وہاں پر ہاتھی اپنے کھانے کے لیے کچھ لینے کے لیے آیا تھا، تو پھر اس نے دیکھا کہ جنگل میں ایک چڑیا مری ہوئی ہے۔ اس نے رک کر دیکھا اور اس کو بہت افسوس ہوا کہ ایک چڑیا مر گئی ہے، اور پھر وہ وہاں سے آگے گزر گیا۔ جیسے ہی وہ پل کے اوپر سے گزرا، اس کو کسی کے رونے کی آواز آئی۔ اس نے رک کر سنا کہ یہ کون رو رہا ہے، اور پھر اس نے اس کو تلاش کیا رونے والے کی آواز کی طرف جا کر، اور پھر اس کو پتہ چلا کہ یہ تو چڑیا کے دونوں بہت ہی پیارے پیارے سے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں۔ وہ نیچے آیا اور اس نے کہا، ارے اتنے پیارے بچے یہاں پر اکیلے بیٹھے ہیں، کون ہو تم اور تمہاری ماں کہاں ہے؟ تب چڑیا کے بچوں نے بتایا روتے ہوئے کہ ہماری ماں ہمارے لیے کھانا لینے گئی تھی اور بہت دیر ہو گئی لیکن ابھی تک واپس نہیں آئی۔ تب ہاتھی کے بچے کو کچھ عجیب سا لگا اور اس نے پوچھا کہ تمہاری ماں دیکھنے میں کیسی لگتی ہے؟ بچوں نے جیسے بتایا تو ہاتھی کو پتہ چل گیا کہ وہی چڑیا تھی ان کی ماں جو میں نے مری ہوئی دیکھی تھی۔ تب اس کو بہت افسوس ہوا اور وہ ان بچوں کو لے کر اپنے ساتھ گھر کی طرف آ گیا۔ اپنے گھر آ کر اس نے کہا کہ دیکھو بچوں، یہ ہے میرا گھر، آج سے تم میرے ساتھ رہنا کیونکہ تم میرے بہت ہی پیارے دوست ہو۔ جب وہ اندر آیا تو اس کی ماں نے کہا، ارے یہ کس کو لے آئے؟ اس نے کہا، ماں یہ دو پیارے سے چڑیا کے بچے ہیں، ان کی ماں مر گئی ہے۔ ہاتھی کی ماں نے کہا، کوئی بات نہیں، میں ان کی ماں ہوں، یہ تو بہت پیارے ہیں، آج سے یہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے، ہم ان کی دیکھ بھال کریں گے۔ اور پھر ہاتھی کا بچہ اور اس کی ماں ان سے بہت زیادہ پیار کرنے لگے۔ ہاتھی کی ماں ان کو بالکل اپنے بچوں کی طرح ہی سمجھنے لگی۔ بچے بھی بہت خوش تھے کہ ہمیں اتنے پیار کرنے والے مل گئے ہیں۔ ہاتھی ان کے لیے کھانا لے کے آتا اور ان کی ماں ان کو اکٹھا ہی سلاتی تھی کیونکہ وہ ان کو ان کے بچوں کی طرح سمجھتی تھی۔ وہ بچے بہت ہی لاڈ پیار میں پل رہے تھے، وہ دونوں ان کی حفاظت کرتے تھے۔ ایک دن باہر ایک لالچی کوا بیٹھا، وہ بہت ہی گنڈا ٹائپ تھا۔ اس نے سوچا کہ جا کر چوری کرتا ہے ہاتھی کے گھر، لیکن اس کی آواز سے چڑیا کا بچہ جاگ گیا اور اس نے کہا، یہ کیسی آواز ہے؟ سب سو رہے تھے لیکن وہ چپ کر کے باہر نکل آیا۔ اس نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ کون ہے۔ وہ باہر گیا اور اس نے دیکھا کہ باہر ایک عجیب سا کوا بیٹھا ہے جو کہ دیکھنے میں گنڈا لگتا ہے۔ اس نے سوچا کہ میں ابھی اس کو بتاتا ہوں۔ ابھی کوا کچھ سمجھا ہی نہیں تھا کہ اس چڑیا کے بچے نے اس پر حملہ کر دیا اور اسے اتنا مارا کہ وہ زخمی ہو گیا۔ شور کی آواز سن کر سب لوگ باہر آ گئے، لیکن کوا وہاں سے چپ کر کے اڑ گیا۔ حالانکہ وہ زخمی ہو چکا تھا لیکن پھر بھی اس نے سوچا کہ میں پکڑا نہ جاؤں اور وہ وہاں سے اڑ گیا۔ چڑیا کا بچہ بھی زخمی ہو گیا تھا، لیکن ہاتھی اور اس کا بچہ باہر آیا تو اس نے کہا کہ تم کیوں آئے یہاں؟ اس نے کہا کہ آپ نے ہمیں پالا ہے، ہمیں کچھ تو احسان کا بدلہ چکانا ہے۔ ہاتھی کی ماں نے کہا کہ تم اس کو احسان مت سمجھو، یہ تو ہمارا فرض ہے، تم میرے بچوں کی طرح ہو، آئندہ ایسی بات نہ سوچنا۔ تو پیارے بچوں، اب ایک منٹ سے چپ ہو جا۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی ایک بہت ہی مزیدار چڑیا اور ہاتھی والی کہانی۔ اگر آپ کو یہ کہانی ذرا سی بھی اچھی لگی ہے تو لائک کا بٹن ابھی دبا دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔